گناہوں کا شہر، یہاں ہندو مسلمان ایک ہیں، دلوں میں نفرت نہیں، نیک ہیں، دلوں میں کدورت نہیں، نیک ہیں۔ ہندوستان میں صدیوں سے ہندو مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ معاشرے میں آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رکھ کے دنیا کو مذہبی بھائی چارے کی مثال پیش کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا نتیجہ تھا کہ 1947 میں بھارت تمام لوگوں کی محنت اور قربانیوں سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ایک آزاد اور جمہوری ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بنا سکا۔ لیکن انگریزوں نے جاتے جاتے بھی ہندوستانیوں کو مذہب کے نام پر بانٹ ڈالا، نفرت پیدا کر دی۔ اب دیکھیے یہاں پر سنت پورہ ڈیرہ ننگالی صاحب ہے، جب بیساکھی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے مسلم بھائی بھی پیش ہوتے ہیں۔ سائیں الہی بخش کا مئی کے مہینے میں عرس مبارک ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں رام کنڈ کی اگر بات کریں تو جتنے بھی تہوار سال بھر یہاں مذہبی مقامات یا زیارتوں اور خانقاہوں پر ہوتے ہیں تو بلا امتیاز مذہب و ملت ہمارے ہندو مسلم سکھ جو پنچ کا بھائی چارہ ہے وہ مل جل کر کے ان تہواروں کو مناتا ہے، ان زیارتوں پہ جاتا ہے، خانقاہوں پہ جاتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں پورے ہندوستان میں اگر کہیں پر ہندو مسلم سکھ بھائی چارے کی آپ کو مثال نظر آئے گی۔ اس کے پیش نظر 1947 میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے جس میں لاکھوں کی تعداد لوگ مارے گئے اور جو بچے یا تو وہ پاکستان کوچ کر گئے یا ہندوستان آئے۔ یہ سلسلہ ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں کے وجود میں آنے کے بعد تھم گیا اور حالات پہلے کی طرح معمول پر آ گئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ضلع پونچھ کے دو حصوں کے درمیان لائن آف کنٹرول جو کہ پونچھ شہر کے مغرب میں واقع ہے بن گئی۔ سائیں بابا میرا صاحب ایک ایسے فقیر گزرے ہیں کلندر زمانہ، انہوں نے بغیر مذہب ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ یکساں محبت اور انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت بھی جو لوگ ہیں جوک در جوک آتے ہیں اور اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی مرادیں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور کئی لوگ یہاں پر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اتحاد میں بڑی طاقت اور اخوت ہے۔ کسی ملک کی بقا کا انحصار قومی یکجہتی اور اتفاق پر ہے۔ کوئی جماعت، کوئی ملک، کوئی قوم اقوام عالم کی نگاہ میں عزت و آبرو اور وقار و احترام کا مقام نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کے افراد میں یکجہتی اور ہم آہنگی نہ ہو۔ قومی اتحاد کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی ایک خام خیال ہے۔ وہیں اگر پیر پنجال کے دامن میں بسے شہر پونچھ کی بات کی جائے تو یہاں ہندو مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ معاشرے میں آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رکھ کے دنیا کو مذہبی بھائی چارے کی مثال پیش کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کرتے نظر آتے ہیں، ہندو مذہب کے لوگ اپنی پوجا ارچنا کرتے ہیں، سکھ دھرم کے لوگ گردوارے میں اپنی عبادت کرتے ہیں، ساتھ ہی عیسائی بھی یہاں پر موجود اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ جس پیغام کی اس وقت ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے اور وہی پیغام ہم نے آج بھی دیا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم سکھ اتحاد جو ہے وہ بالکل قائم اور دائم ہے۔ یہ سلسلہ ہندوستان کے اس آخری ہندو مسلمان کا بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ رہے گا۔ 47 سے لے کر آج دن تک ہمارے ماں باپ بھائی بہن بندھو سکتا ہے۔ جس طرح موج کی قوت کا زور جوش تلاطم اور تنتنا دریا کے اندر ہے، دریا کے باہر موج کوئی معنی نہیں رکھتی، اسی طرح فرد کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو بڑی قوت بن جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں سے جب ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم انڈینز کے لیے آپسی بھائی چارہ، محبت اور رواداری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں ہر دھرم، ہر رنگ، ہر اور ایک قوم بناتی ہے۔ وہ نہ ہمارا مذہب، نہ رنگ، نہ نسل، نہ تہذیب اور نہ زبان ہے، بلکہ ہم سب باہمی محبت کے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ ہو ہندو بھائیوں کی ہوں یا مسلمانوں کی، ہمارے درگاہ سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمہ ہے
यहाँ से एक ही पैगाम मिलता है आपसी भाईचारे का। और मैं साईं बाबा मीरा बख्श आली रहमा के बारे में बताऊं कि हकीकतन हुब्बुल वतनी जो थी वो साईं बाबा के अंदर कूट कूट का भरी हुई थी। और इस वक्त भी बग़ैर मज़हब व मिलत जो है इस दरगाह के ऊपर हज़ारों की तादाद में आप देखेंगे कि आज एतवार है, छुट्टी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं यहाँ पर अपनी अपनी मन्नतें चढ़ाते हैं, अपनी अपनी जो भी परेशानियों लेकर यहाँ दुआएं मांगते हैं। ऐसे कि ये नेशनल यूनिटी किसी हादसे की वजह से पैदा हुई, बल्कि सदियों से ये इस मुल्क की आत्मा और इसकी मिट्टी में रची बसी है। हमारे मुल्क की मुकद्दस शख्सियतें श्री रामचंद्र जी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और उनकी व्योस्त है। इनके बाद हजार सूफिया इकराम ने सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद समय प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस कराया। चुनांचा हजरत ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा अमीर खुसरू रहमतुल्लाह, गुरु नानक, तुलसीदास और कबीर दास जैसे सूफियों और सन्नतों ने जो मोहब्बत के गीत गाए वो हमारी इस्लामी और कौमी विरासत की पहचान है।